وہ خیال جو آپ کی مرضی کے بغیر آتا ہے، آپ کو کھپاتا ہے، آپ پہ حاوی ہو جاتا ہے اور آپ اسی پر فکس ہو جاتے ہیں، اور پھر اگینسٹ آل آڈز آپ کو لگتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے۔ اسی لیے ارلی ریکوری میں آبسیشنل رسپانسز سے بچنے کے لیے کافی مدد دی جاتی ہے۔ دیکھیں، جب کوئی خیال ہمیں اذیت میں مبتلا کر دے تو پھر وہ ہمارے لیے اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا، پھر اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ سارے بیمار رویے ہیں یا بیہیورل ڈس آرڈر پرابلمس ہیں، یہ سوچیں، یہ رویے، یہ ایکشنز، یہ بلیف سسٹم کہ میرے پیرنٹس مجھے بلا وجہ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ جب کوئی چیلنج ہمیں آن پڑتا ہے نا، تو اس سے کچھ مینجمنٹ ڈیفیکلٹیز بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ مین چیلنج کے علاوہ دوسرے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ اب اپنی مرضی منمانی کر سکتے ہیں، ورنہ جس بندے کا گھر ہو، گھر کا آرام ہو، اسے کیا ضرورت ہے؟ اسے تو کام کے کام یا مزے اپنے دوسرے لوگوں کے گھر جانا چاہیے نا۔ انہیں کیا ضرورت ہے کبھی اس در کبھی اس در، جیسے آپ نے کہا۔ لیکن یہ مسئلہ کچھ اور ہے۔ مسئلہ یہ ہے، اور اس میں ہمیں بھائی کی اور بھی کوآپریشن چاہیے، جتنی یہ کر رہے ہیں اس کو بڑھا دیں۔ مثلاً یہ بات کر سکتے ہیں لیکن غصہ اور جھگڑا نہیں کر سکتے کہ یار میں نے نوٹ کیا ہے کہ جب سے میں بیمار ہوا ہوں اور میرے حالات خراب ہوئے ہیں، تو آپ بیماری کے بغیر ہی آپ کے حالات خراب ہو گئے ہیں بھائی جان، چکر کیے۔ انہیں کہیں یہی سوال تو ہمارا آپ سے ہے، کیونکہ جب آپ پلے اسٹیشن اور زیادہ مہنگی گیجٹس لیتے ہیں تو وہ استعمال کے لیے لیتے ہیں، پھر آپ گھر میں پڑھیں پہلے، پھر آپ کوئی ایکسرسائز بھی کریں، اور اگر کچھ بھی نہ کرنے کو ہو تو آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں گھر میں۔ پر ہیں تو یہ ایکسکیوزز ہیں نا، یہ کوئی معقول باتیں تو نہیں ہیں نا۔ اور اگر انہیں کوئی بھی پسند نہیں آتا تو انہیں چاہیے کہ اس چیز پر سوچنا شروع کریں کہ آخر مجھے ایسا کیا ہے کہ من کوئی بھی پسند نہیں آتا، کیونکہ یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن اصل میں ہمیں اس معاملے میں صلاح مشورے کے ساتھ، پر میں دوبارہ زور دے رہا ہوں کہ انہوں نے غصہ نہیں کرنا، جھگڑنا نہیں ہے۔ جیسے یہ مسکراتے ہوئے مجھ سے بات کرتے ہیں، ویسے تو ان کے بھائی کا حق ان پر میرے سے زیادہ ہے۔ جتنا اچھا اخلاق ان کا میرے ساتھ ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اچھا اخلاق اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لیکن چلیے، اگر اتنا نہ بھی ہو تو کم از کم اتنا تو ہو۔ یہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یار ویسے انج نہیں کریدا، سانو اپنی پئی ہے تے تانوں اپنی پئی ہے، انج نہیں کریدا یار۔ یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ جی میرے لیے مشکل ہے یا میرے لیے ابھی کرنا مشکل ہے، ٹھیک، پر وہ عقل سمجھ کی بات کو ریبٹل نہیں دیتے، وہ ان پرنسپل بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ نہیں، والدین کے ساتھ بہت بے تکلفی بھی ہوتی ہے، پر ایک عزت احترام اور تکلف کی حد بھی ہوتی ہے۔ والدین سے زیادہ تو بے تکلفی کسی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی۔ جنہوں نے ہمارا پیشاب پخانہ صاف کیا، ان جیسا بے تکلفی کس کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ وہ اس سے بڑھ کے تو پھر خدا کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے، یعنی جو ہمارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ لیکن اسی تکلف کے ساتھ ایک عزت یا ایسی حدود بھی تو ہوتی ہیں نا کہ ہم بات بھی کریں پر پیرنٹس کو یہ نہ لگے کہ ہم لائن کراس کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ بے تکلف رشتہ کوئی ہے نہیں، تو ہنستے ہنستے کہہ دیا کریں کہ بھائی جان جدوں کوئی مشکل ہوئی دے تے مشکل دا فائدہ نہیں چکی دا، بھی کبھی کہہ دیں۔ لیکن جو پابندی میں نے ان پر لگائی ہے، گریسفلی میں ان سے توقع کرتا ہوں کہ یہ اس پابندی کا خیال رکھیں گے، کیونکہ ہم نے کرائسس کو حل کرتے ہوئے نئے کرائسس کریٹ نہیں کرنے۔ کیونکہ ہم میں سے کسی کو یا عزت صاحب کو یہ حق نہیں ہے کہ بھائی کے ریکوری پروگرام میں فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنی منمانیاں کرنے لگیں صرف اس لیے کہ ہمیں موقع مل گیا ہے۔ نہیں، یہ وقت نہیں ہے، یہ اچھی کیئر کی نشانی نہیں ہے۔ کیئر یہ ہے کہ مشکل وقت میں تو اگر موقع بھی ہو، مجبوری بھی ہو، تو انسان اپنی لگامیں کھینچ لینا۔ تو بس اس طرح سے مختصر بات، اور ابھی انہیں قائل نہ کریں
ایکچولی آپ کو لگتا ہے کہ پہلے وہ قائل ہوں گے پھر وہ بدلیں گے. نہیں, پہلے وہ بدلیں گے پھر وہ قائل ہوں گے. قائل ہونے اور بدلنے کا پروسیس ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. نہیں, ہی از اے گڈ پرسن, اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن بس پھر وہ خرابیاں خامیاں, کئی دفعہ حالات میں ایسی ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم گڑبڑ کر سکتے ہیں. یعنی کبھی کبھار ریکورنگ پیشنٹس بھی یہ کہتے ہیں نا, جب ان سے بات کی جاتی ہے کہ یار بھائی آپ نے کیا کر دیا یار, تو وہ کہتے ہیں سر ہم تو بیمار ہیں نا. تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ یار آپ بیمار ہیں لیکن یہ کرنے کا حق آپ کو نہیں ملا. یو آر ناٹ انٹائٹلڈ. ہاں آپ بیمار ہیں, ہم خدمت کر رہے ہیں, اللہ آپ کو شفا دے. پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ بیماری کا مطلب یہ ہے کہ آپ اونچی آواز میں یا غصہ مصہ یا اس طرح, تو یہ ٹھیک نہیں. یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی بات نہیں مانی جا رہی تو اب آپ گھر چھوڑنے کا خیال دل میں لے آئے ہیں یا زبان سے کہہ بیٹھے ہیں, تو یہ حق نہیں ہے, یہ بری بات ہے. اس کو چھوڑ دیں, اس پر آپ کے لیے کوئی سزا بھی نہیں ہے, کوئی تانا بھی نہیں ہے. لیکن انٹائٹلمنٹ سے نکلیں. یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اب جو چاہیں کر سکتے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. دیر آر لمٹس اینڈ دیر آر باؤنڈریز دیٹ وی مسٹ آل ابائڈ بائی. نہیں کریں گے تو تکلیف اٹھائیں گے.